خطاب کروں گا، لیکن یہ کھڑا ہونے کا ایک مقصد ہے۔ میلاد کا تعلق ہے محبت سے، اور محبت کا تعلق ہے کملی والے سے۔ تو جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ سب کچھ محبتیں پیش کرتے ہیں، آج دنیا کفر جو الزام تراشیاں اور جو توہین اور جو گستاخی کارٹونوں کی شکل میں، بکواسات کی شکل میں، تہمت کی شکل میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی شخصیت پر، آپ کے کردار پر لگا رہی ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم گھر سے لے کر جہاں تک ممکن ہو اس بات کا عزم کریں۔ ہم لڑنے والے لوگ تو نہیں ہیں، ہم آپ ذرا ان کو یہ چونکہ لائیو جانا ہے چینلوں پر ناموس رسالت کے حوالے سے، تو میں نے یہ کہا ایک ہے محفل، اگر آپ کسی محفل میں جا کر نبی کے ناموس کے رکھوالے بن جاتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار کے علمبردار بن جاتے ہیں، حالانکہ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے، اللہ نے خود فرما دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کوئی اس بلندی کو کیسے ناپ سکتا ہے جو بلندی خود اللہ عطا کر رہا ہے؟ اس لیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ آج دنیا کفر کا نمائندہ بن کر فرانس کا پریزیڈنٹ ان کارٹونوں کی اور خاکوں کی تائید کر رہا ہے، تو پھر ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ ہم ایک ہیں، ہم ایک نبی کی عزت کے لیے۔ آج ہم کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے، آج اس نبی سے تعلق رکھتے ہیں جس کا کلمہ پڑھ کر ہمیں مسلمان کہلانے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ میں میڈیا کا بہت مشکور ہوں، اور آج سے ہماری تحریک کا آغاز ہو رہا ہے، ہمارا ہر جلسہ اور آج کا یہ اجتماع بھی ہم عزت و ناموس مصطفیٰ کا نام اس کے حضور پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ سب ہاتھ کھڑا کر کے اس بات کا عہد کریں گے کہ ہم اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ ٹوٹل پیٹرول پمپ، یہ ٹک بسکٹ اور اس قسم کی تمام مصنوعات جو فرانس سے آ رہی ہیں، ہم ان کا بائیکاٹ ہی نہیں کریں گے، بلکہ پوری دنیا کو بتائیں گے کہ فرانس اور یورپ کے وہ تمام لوگ اور دنیا کے وہ تمام لوگ جو بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی دلیل کے حضور کی شان میں کمی لانا چاہتے ہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے اس دھرتی پر ابھی غازی فیصل پیدا ہو رہے ہیں، ابھی غازی ممتاز قادری پیدا ہو رہے ہیں، ابھی ماؤں نے آج کے رسول جننے بند نہیں کی ہیں، اور مسجد حسین کا مشن بھی یہی ہے کہ آپ کا ہر وہ بیٹا جو باہر رہے گا تو نشہ باز ہو سکتا ہے، جنسی دہشت گردی کا نشانہ بن سکتا ہے، لیکن جب وہ مسجد حسین کے زیر سایہ آ جائے گا، جب اس کا مقدر علم کے،
نور سے منسلک ہو جائے گا، اور جب اس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری ہوگی۔ اور میں اس موقع پر 3 باتیں آپ کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں۔ امیڈیٹ، فوری ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ جب تک فرانس اور اس کے ہواری اس طرح کے کارٹونوں کو بین نہیں کرتے، ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ ہم دہشت گردی کے مخالف ہیں، لیکن جب حکومتیں دہشت گرد بن جائیں، جب حکمران دہشت گرد بن جائیں، تو پھر ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ان سے ہمارا کیا تعلق ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ان سے ہمارا کیا تعلق۔ میں شمع رسالت کے پروانوں آپ سب کو اس عقیدت سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ آج آپ واپس جائیں گے تو خود مجاہد اسلام بنیں گے، اور آج جب آپ واپس جائیں گے تو فیصلہ کر کے جائیں گے۔ آپ کے بیٹے اور بیٹیاں جنہیں زمانے نے دھتکار دیا ہے غریبی کی وجہ سے، یتیمی کی وجہ سے، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں جو خود سب کچھ رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو یتیم کیے ہوئے ہیں، انہیں ایسے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں داخل کرا رہے ہیں جہاں گندگی ہے، غلاظت ہے، بدماشی ہے، جنسی درندگی ہے، لوٹ مار ہے، بے حیائی اور فحاشی ہے۔ اس کے مقابلے میں مسجد حسین کا ٹائٹل بھی دیکھ لو، ناموس رسالت کا حسن بھی دیکھ لو، ختم نبوت کا معیار بھی دیکھ لو۔ آج ہم نے پہلا عہد یہ کرنا ہے کہ ہماری یہ جو 30 ربیع الاول تک شام ہے، یہ جو رات ہے، یہ جو دن ہے، یہ جو صبح ہے، یہ مدینے والے کے نام ہے انشاءاللہ۔ ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے الحمدللہ۔ کل 11 اور 12 کی رات ہے، عشاء کے بعد پیر محل میں، اور جو ولادت مصطفیٰ کی گھڑیاں ہیں، صبح کے لمحات، وہ توبہ شہر میں جشن آمد رسول کا ایک عملی مظاہرہ اور ناموس رسالت کے تحفظ اور دنیا بھر کے کافروں کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم تمہیں امن کی دعوت دیتے ہیں، ہم جنگ کی بات ہی نہیں کرتے ہیں، ہم تمہیں چیلنج نہیں کرتے ہیں، ہم تمہارے چیلنج کو قبول کرتے ہیں۔ ہم مر سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، لٹ سکتے ہیں، لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتے۔ اور دوسرا، آپ نے آج ذہن بنا کے جانا ہے، آج اس بات کا عزم کر کے جانا ہے کہ تمہارا ہر بیٹا اور بیٹی، اور میں صرف تم سے 3 مہینوں کا ٹائم مانگتا ہوں، ان 3 مہینوں کے اندر اگر آپ کے ہر بیٹے اور بیٹی کو ہم یہاں منبر پہ بارگاہ رسول میں پیش نہ کر سکے، اور یہاں کھڑا کر کے قرآن تمہیں نہ سنوا سکے اور مدینے والے کی تعریف نہ کروا سکے، تو آپ کی مرضی ہے 3 مہینوں کے بعد بچوں کو لے جانا، لیکن میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں ہم نے ایک تیاری شروع کر دی ہے مستقل بنیادوں پر۔ آپ جو کہ اکثر سوشل میڈیا میں رہتے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں یا جانا ہی چھوڑ دو یا پھر جاؤ تو وہاں جا کر کوئی نہ کوئی بات مدینے والے کے پیار کی کر دیا۔ ایک دفعہ پھر میں آپ سے، ہماری آج سے ناموس رسالت کے تحفظ کی تحریک پھر چل پڑی ہے، ہم کارواں بن کر چلیں گے، ہم گھر گھر جائیں گے، ہم ہر گھر پہ جائیں گے، ہر آستانے پہ جائیں گے، ہر علمی مرکز پہ جائیں گے، اور انہیں دعوت محبت دیں گے کہ آؤ، اگر آج نبی کے نام پہ تم نے اکٹھے نہیں ہونا ہے، اگر آج تم نے رسول اللہ کے وقار کے لیے آواز نہیں بلند کرنی ہے، تو بتاؤ تمہیں کلمہ پڑھنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ تمہیں مسلمان کہلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں پیر کہلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں امام کہلانے کا حق پھر
نہیں کیا جا سکتا۔ تمہاری امامت، تمہاری طریقت، تمہاری تبلیغ، اس کا دار و مداری نبی کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک سے۔ اس خاک کو، نبی کے قدموں سے لگنے والی خاک کو جب تک اپنی آنکھوں کا سرما نہیں بناؤ گے۔ آج کی بیٹیاں کل کی مائیں ہیں۔ اگر آپ ہمارے اس ادارے میں جائیں جو میر پور آزاد کشمیر میں ہے، اس وقت تک ہزاروں ایسی بیٹیاں ان ماؤں کا روپ اختیار کر چکی ہیں جن کے بارے میں کملی والے نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ ماں کی گود پہلی دستگاہ۔ اور یہ جو قرآن سے ہم بھاگے ہوئے ہیں نا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور پڑھایا۔ آپ سب نے پڑھا تو تھا لیکن پڑھا سکتے ہو؟ کتنے پڑھا سکتے ہیں؟ یہ ہے وہ بددیانتی جو پڑھانے والا کر رہا ہے اور پڑھنے والا بھی اس کا حصہ بن رہا ہے۔ مسجد حسین ایک ایسا ہی مشن ہے جس میں آقا حسین کی قیادت کو، یہ جو آج ناموس رسالت کے خلاف بات ہو رہی ہے، یہی بات تھی نا جو حسین اپنے بھائی حسن کے کہنے پر امیر شام سے صلح کر سکتا ہے۔ صحابی رسول ہونے کی حیثیت سے جو بھی ایمان پر ہے ہمارے ساتھ کا تاج ہے، لیکن جس حسن کی تعریف نبی نے یہ کہہ کے فرما دی کہ یہ میرا بیٹا حسن مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کا باعث بنے گا، ہمیں اس بات پر قائم رہنا ہے۔ جو امام حسن خلیفہ برحق تھے، میں اکثر کہتا ہوں خطبہ جمعہ میں جب تم باقی خلفاء کا نام لیتے ہو تو بطور خلیفہ امیر المومنین سیدنا امام حسن کو اس طرح کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو جو امام حسن خلافت کو چھوٹی سی چیز نہیں ہے، کوئی عام منصب نہیں ہے، لیکن اپنے نبی کے اس بول پر کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کا باعث بنے گا، جنہیں نبی نے مسلمان کہا ہے 1400 سال کے بعد اگر تم انہیں مسلمان نہیں سمجھو گے تو فرانس والوں سے کیا لڑائی کرو گے؟ یہ شیعہ سنی لڑائی نہیں ہے بھائی، یہ عشق مصطفیٰ کا سودا ہے۔ ہمارے لیے دین وہی ہے جو نبی نے بیان کر دیا۔ ہمیں تو امام حسن پاک نے سکھایا ہے کہ دیکھو مجھے، میں خلافت کے منصب پر بیٹھا ہوں۔ اب تو ہوتا ہے خلیفہ بننے کا بھی تو کوئی معیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہاں آ کر جو نبی کی خلافت تھی نا، یہاں آ کر مکمل ہو گئی۔ جو ٹائم رسول نے بتا دیا تھا نا، یہ میرے خلفاء کی خلافت کا دور ہے، اس کے بعد امارت تو قائم رہی۔ روب اور دبدبے میں تو لوگ یزید کا خطبہ بھی پڑھتے رہے نا، لیکن پھر ایسا ہی ہوتا ہے، اسی یزید کا بیٹا بہت اہم بات کہہ رہا ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ فرانس کے خلاف اور دنیا کفر کے خلاف تمہیں یکجہتی بنانی، ذرا اس پر غور کرو۔ بات ایمان کی ہے۔ یزید کا بیٹا جب یزید نے کہا نا
کہ ہم عزت والے ہیں، اور نبی کے خانوادے کو کہا آج تم نے اپنا انجام دیکھ لیا، آج تم ذلیل ہو گئے۔ پھر اس وقت مجھے سیدہ زینب نظر آئی، آپ کا خطبہ سنائی دیا، آذان ہو رہی تھی دربار یزید میں۔ جب آذان کی آواز گونجی نا تو سیدہ زینب نے للکارتے ہوئے فرمایا، اے کمبخت بتا یہ آذان میں تمہارے نانے کا ذکر ہے یا میرے نانے کا؟ اب بتائیے، فرقوں میں پڑھو گے تو ہر چوتھے دن کوئی نہ کوئی فرانس جیسا کھڑا ہو جائے گا، کفر کا کوئی نمائندہ کھڑا ہو جائے گا، اور جب تم ڈٹ جاؤ گے نبی کے نام پر، عزت رسول پر، جب تم کٹ مرنے کا عزم کر لو گے تو کسی فرانس کی، کسی یورپی ملک کی، کسی امریکہ کی، کسی ٹرمپ کی، کسی کی جرات ہی نہیں ہوگی وہ مسلمانوں کو چیلنج کر سکے۔ آج میں سمجھتا ہوں آج سے ہم نے اپنی تحریک کا آغاز کر دیا ہے۔ انشاءاللہ 12 ربیع الاول کا جلوس اسی تحریک ناموس رسالت کے عنوان سے چنیوٹ میں پہنچے گا، خطبہ جمعہ پرانی عید کا جنگ میں ہوگا، اور 12 ربیع الاول کی شام انشاءاللہ یہ قافلہ عشق و مستی ساہیوال شہر میں پہنچے گا۔ ہم پورے ملک کے اندر لوگوں کو جگائیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے۔ میں آپ کو پیری مریدی کی دعوت نہیں دے رہا ہوں، حضور کی عزت و ناموس کے سامنے یہ بہت چھوٹی چیز ہے، اور یہ بیعت اس لیے نہیں ہے کہ جی حضور میں آپ کا مرید بن گیا ہوں، آپ میرے پیر صاحب بن گئے ہیں۔ یہ جو بیعت سلطان باہو ہے نا، یہ حسینیت ہے، یہ حسینیت ہے، اور آج حسینیت ہی کفر کے سامنے مقابلے میں آ سکتی ہے۔ اس لیے آپ ہاتھ کھڑا کر کے آج کے اس ایوان ذکر مصطفیٰ میں، جشن میلاد مصطفیٰ میں تمام لوگ ہاتھ کھڑے کر کے اس بات کا ارادہ کریں گے، جب تک دنیا کفر کا کوئی بھی نمائندہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا، ہم بیٹے بھی پیش کرتے رہیں گے، بیٹے بھی پیش کرتے رہیں گے، اپنی زندگیاں بھی پیش کرتے رہیں گے، اور اس بات کا عزم کریں گے کہ ہم رکیں گے نہیں، جھکیں گے نہیں، پکیں گے نہیں، بڑھیں گے، آگے بڑھیں گے، اور دنیا کفر کو پٹا ڈال کر کریں گے انشاءاللہ۔ میں بہت مشکور ہوں، یہ جو ہماری یہ کیونکہ مسجد حسین تعمیر ہو رہی تھی، اس لیے آج پہلی دفعہ باقاعدہ میلاد مصطفیٰ کا یہ اجتماع ہوا ہے۔ میں آپ کو بھی سلام کرتا ہوں۔ ابھی محرم شریف گزرا ہے، ابھی چیلم حسین پاک گزرا ہے۔ آپ کو جب بھی اشارہ ملتا ہے آپ ڈٹ جاتے ہو جاتے۔ آج الحمدللہ آپ کا یہاں تشریف لانا، میں آپ کو مرید کی حیثیت سے نہیں دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو نبی کے عاشق کی حیثیت سے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ کی محبت کو سلام کرتا ہوں، اور آپ کے جذبوں کو سلام کرتا ہوں کہ خدا کا شکر ہے جو پچھلے سال ہر سال سے ہم محنت کر رہے تھے کہ جتنا بڑا نام ہے سلطان باہو کا، جتنا بڑا مشن ہے میرے سلطان کا، ان کے مرید ہوں، ان کی اولاد ہو، اس مشن کا جھنڈا اٹھا لیں۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے وہ جھنڈا اٹھا لیا ہے۔ میں اپنی بہنوں بیٹیوں کو جب دیکھتا ہوں، ان کے جذبوں کو جب دیکھتا ہوں، ان کی محبتوں کو جب دیکھتا ہوں، اور اگر ذوق خدا دے تو آپ اپنی ان بیٹیوں سے ملیں جو آپ کے مسجد حسین کے زیر سایہ ہاسٹل میں رہ رہی ہیں، بی ایس کر رہی ہیں، ماسٹرز کر رہی ہیں،
FA/FSC کر رہی ہیں، میٹرک کر رہی ہیں، عالمہ بن رہی ہیں، حافظہ بن رہی ہیں، قاریہ بن رہی ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے اس پیار نے مشن کو کتنا آگے لے جا کے کھڑا کر۔ میں آپ سب سے امید کرتا ہوں کہ آپ نے آواز اٹھانی ہے، میڈیا میں بھی، سوشل میڈیا میں بھی۔ ویسے آپ کو اپنی دنیا آباد کرنے کی بجائے جب تک ناموس رسالت کا جھنڈا پوری قوت سے پوری کائنات میں لہرا نہیں جاتا، یہ زندگی ایک ہی بار ملی ہے مدینے والے کے نام کا، اس نے رہنا نہیں۔ حضرات توجہ فرمائیں، بڑی مہربانی۔ تو انشاءاللہ محفل جاری ہے، بہت لمبی محفل نہیں ہے، قاری صاحب نے پڑھنا ہے اور میں نے چند گزارشات کرنی ہے کیونکہ ایک لائے عمل ہے۔ چونکہ اس وقت میڈیا موجود تھا، تو میڈیا کے ذریعے